لیکچر نمبر 284 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم حجۃ الوداع یعنی کہ جو آپ نے آخری حج کیا ہے اس کا ہم بیان کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم کتاب کے قریب ہی ہم مکمل کرنے کے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات مبارکہ کا ذکر آئے گا۔ تو اسما جو ہے نا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، یہ ان کا بیان ہے کہ جب آپ راستے میں اڑج ایک مقام ہے ادھر پہنچے تو آپ خیمہ زن ہوئے، یعنی کہ ادھر خیمے لگوا لیے اور آپ اپنے خیمے کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ آئی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کے دائیں پہلو دائیں طرف بیٹھ گئی۔ پھر ابو بکر آئے اور آپ کے بائیں یا دوسرے پہلو میں بیٹھ گئے۔ پھر اسما یعنی کہ یہ ہی ان کی بہن حضرت عائشہ صدیقہ کی، وہ آئیں اور وہ بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گئے۔ اسی دوران میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام آیا اور اس نے کہا کہ جو اونٹ آپ نے میرے حوالے کیا تھا نا، ابو بکر کو کہنے لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو گم ہو گیا۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ چڑھا، وہ اٹھے اور انہوں نے غلام کی پٹائی کرنی شروع کر دی کہ ایک ہی تو اونٹ میں نے تمہارے حوالے کیا تھا، وہ بھی تم نے گم کر دیا۔ اچھا یہ بات بھی سمجھنے، جو ادھر جاتے ہیں نا حج کرنے یا عمرہ کرنے، تو تقریباً معمول کی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، اتنا رش، اتنا ہجوم، بلکہ بندہ خود ہی گم ہو جاتا ہے۔ تو وہ اونٹ جو ہے نا، میں نے بتایا یہ تقریباً 1.25 صحابہ کرام ہیں، 1,25,000 صحابہ کرام ساتھ ہیں، کم و بیش روایات مختلف، لیکن لاکھ تو بنتی ہے، تو ظاہر ہے اس میں اونٹ گم ہو گیا۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگرانی ان کے حوالے کی تھی نا کہ آپ نے میرے اونٹ کی حفاظت کرنی ہے، چنانچہ ان کو مارنا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، پھر آپ مسکرائے، فرمایا اس احرام والے شخص کو دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو بس آپ نے خاموشی اختیار کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے سے بھی منع نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر کا جو غلام تھا نا، اس کا نام عقبہ تھا، عقبہ۔ جب وہ اس کو مارتے رہے تو پھر آخرکار بیٹھ گئے، مار کر کے چلو سزا مکمل ہو گئی۔ اتنے میں نا لوگوں کو پتہ چلا کہ اونٹ گم ہو گیا ہے۔ اصل میں یہ ابو بکر کا ہی اونٹ نہیں تھا، یہ نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اونٹ تھا، اور اس میں ابو بکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا کھانا پینا کا سامان تھا۔ تو ابو بکر نے اپنے لیے اتنا تشویش محسوس کی جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن آپ نے تو کچھ بھی نہ کیا، آپ تو مسکراتے رہے۔ تو آل فاضلہ ایک نا قبیلہ ہے، ان کو پتہ چلا تو انہوں نے پھر آپ کو حلوہ جو ہے نا پیش کیا بنا کر بڑا سا پیالے میں، اور آ کے نا آپ کے سامنے پیالہ رکھ دیا۔ تو آپ نے ابو بکر کو فرمایا ابو بکر آؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا اچھا ناشتہ دیا ہے۔ اور جس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام پر غصہ ہو رہے تھے یا برہم ہو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر ٹھنڈے دل سے کام لو، یہ نہ تمہارے بس میں ان کا معاملہ ہے نہ ہمارے بس میں، یہ تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ وہ غالب آ جاتی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعم البدل تو دے دیا ہے۔ پھر آپ اور آپ کے گھر والے اور ابو بکر کے گھر والے سب نے وہ کھانا کھایا۔
اسی دوران میں صفوان بن معطل وہ جو ہے نا وہ اونٹ ابو بکر کا پکڑ کر لے آئے، انہیں مل گیا ہوگا تو انہوں نے کہا ابو بکر یہ دیکھیے یہ اونٹ تھا راستے میں مجھے ملا تھا میں لے آیا ہوں. تو آپ نے ابو بکر سے فرمایا دیکھ لو تمہارے سامان سے کوئی چیز تو غائب نہیں ہو گئی. حضرت ابو بکر اٹھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا سب کچھ یہ ایک پیالہ نہیں ہے. تو صفوان بن امیہ نے یہاں سے وہ جو معطل تھے صحابی، انہوں نے کہا یہ لا وہ پیالہ میں نے اپنے پاس رکھا ہے. چاہے سامان مکمل ہو گیا. پھر نہ سعد بن عبادہ، یہ دوران حجۃ الوداع کے دوران میں واقعات ہیں. سعد بن عبادہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو انصاریوں کے سردار ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے نا تو یہ بھی خلافت کے امیدوار تھے کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے، لیکن بہت نیک آدمی تھے. تو وہ بھی نا ایک سامان سے لدی ہوئی سواری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ اس موقع کے دوران کی بات ہے جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کا اونٹ اور ساز و سامان گم ہو گیا تھا. دونوں باپ بیٹا آئے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دروازے پر کھڑے پایا. اس وقت تک آپ کی سواری جو ہے نا مل چکی تھی. ساتھ کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کی سامان والی سواری گم ہو گئی ہے، آپ اس کی جگہ یہ قبول فرما دیں سواری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہماری سواری جو ہے نا وہ تو آ گئی ہے، تم دونوں اپنی سواری پر واپس چلے جاؤ. تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے وہ برکت عطا کرے. تم نے جو مدینہ میں ہماری ضیافت کی ہے یہ کافی نہیں ہے. مطلب یہ تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جب آپ مدینہ آئے ہیں، جب ہم آئے ہیں مدینہ میں تو آپ نے ہماری ضیافت جو ہے وہ کی ہے، تو وہ کیا کافی نہیں ہے؟ یعنی کہ آپ نے ہمارے اوپر بڑی احسانات کی ہیں. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم ایک مال جو ہم نے اپنے پاس رکھے نا اس سے ہمیں خوشی نہیں ہوتی، اور جو جس مال کے ذریعے ہم آپ کی خدمت کر دیں وہ ہمیں زیادہ پیار ہے، یعنی کہ ہمیں اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. آپ بڑے خوش ہوئے ان کی یہ بات سن کر اور ان کے لیے جو ہے نا دعا کی برکت. اب ہوا یہ کہ اس سے نہ کہتے ہیں کہ ایک بات سبق ہمیں حاصل ہوا، وہ کیا کہ توکل یہ نہیں ہے کہ بندہ منہ اٹھا کر چل پڑے. اصل میں یمن والے جو تھے نا اہل یمن والے، وہ جب حج کے لیے آتے تھے تو کہتے تھے ہمیں زیادہ راہ یا سامان کی کیا ضرورت ہے، اب ہم اللہ کے گھر میں چلیں تو اللہ ہی ہمیں کافی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حج کے لیے ذات راہ دے لو، بے شک بہترین ذات راہ تقویٰ ہے. تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ سوال نہ کرنا تقوی ہے، لوگوں سے نہ مانگنا تقوی ہے. وہ کرتے کیا تھے، اب سامان تو لے کر آئے نہیں گھر سے، اور اب کھانے کو تو پیٹ نے مانگنا ہے، تو آ کر مانگنا شروع کر دیں بیت اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے پھر اس بات کی نفی کی. اب دیکھیے ابو بکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے الگ سامان لے کر آئے حجۃ الوداع میں. اب نہ ایک مقدمہ بھی آپ کی بارگاہ میں آیا اور آپ نے اس کا فیصلہ کیا راستے میں. اے بھائی سن رہے کہ نہیں؟ وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے السقیہ میں نا پڑاؤ ڈالا ہے ایک اور مقام. پھر آپ ابوا پہنچے، وہاں پر نا دو شکاری
جن کا شکار کے بارے میں جھگڑا تھا وہ آپ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ لے کر آیا. ہوا یہ کہ دو صحابی تھے. ایک صحابی نے ہرن پر جال ڈالا، وہ تھوڑی دیر پھنسا، پھر پھنس کر نکل بھاگا. یہ پھر پیچھے بھاگے اس کے. وہ ہرن بھاگتا بھاگتا ایک اور صحابی کے ہاتھ لگ گیا. اب یہ پہلے والے کہہ رہے تھے چونکہ میں نے اس کو پھنسایا ہے اور کچھ زخمی بھی کر دیا تھا، اور دوسرا کہہ رہے تھے جی میں نے اس کو پکڑا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ مقدمہ پیش ہوا تو ایک درخت تھا، آپ اس کے نیچے قیام فرما رہے تھے. تو ہم نے آپ کا معاملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ نے فیصلہ کرتے ہوئے آدھا آدھا کر دیا کہ آدھا شکار تمہارا آدھا ہی، یہ آپ نے فیصلہ کیا. پھر آپ نے سینگی بھی لگوائی ہے. سینگی کا مطلب سمجھتے ہیں نا، وہی پچھنے لگوانا، خون نکلوانا. تو احرام کی حالت میں نا سر کے درمیانی حصے میں آپ نے نا سینگی سے کہتے ہیں لگوائی ہے. ہمارے یہاں جامہ بھی کہتے ہیں، جامہ کروایا. اب نا ایک اور بھی عجیب و غریب بات ہوئی ہے. ایک وادی تھی، اس کا نام تھا اسفان. آپ ادھر سے گزرے ہیں تو آپ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے. انہوں نے کہا یہ نا وادی اسفان ہے، اسفان. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں سے نا ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام سرخ اونٹنیوں سے گزرے تھے، اور وہ اپنی اونٹنیوں پر سوار تھے، اور اونٹنیوں کی مہاریں جو نا کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی. انہوں نے اوپر سے اونی چادریں لے رکھی تھی، اور وہ تلبیہ پکار رہے تھے یہی بیت اللہ کا حج ہے. اچھا، اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اگلی بھی ہم پہلے حدیث بیان کریں. ایک اور روایت ہے، وہ عبداللہ بن عباس سے ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، گویا کہ وہ لبیک پکارتے ہوئے نا اس وادی اسوان کے نیچے نشیب میں اتر رہے ہیں. اور صحیح مسلم میں یہ بھی اضافہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالی ہوئی ہیں اور تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ فج روحا کے مقام پر نہ احرام باندھیں گے. اچھا، یہ جو روایات ہیں کہ ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہوا، بریلوی تو بڑے خوش ہوں گے اس سے، کیونکہ وہ کہیں گے دیکھیں جو وہ زندہ ہے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. لیکن صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ جو ان کی زندگی کے معاملات تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائے ہیں آپ. اور یہ ہود اور صالح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بعد میں نبی اور رسول ہوئے، اور ہود اور صالح علیہ السلام پہلے ہیں. اس لیے میں نے بتایا تھا، میں آپ کو دلچسپ بات بتانے لگا، بڑی یعنی کہ حیرت انگیز بات. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہے کون؟ ہود اور صالح علیہ السلام. اور کیا کرے؟ تلبیہ پکارے، حج کر رہے. گویا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی حج ہوتا تھا. لیکن جو پوری انسانیت کے لیے حج ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا. یہ بات بھی ٹھیک ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا بنایا تھا مکہ، تو تب بھی ادھر تھا. سب سے پہلا گھر ہی بیت اللہ تھا، تو کچھ نہ کچھ تو ادھر عبادات کیا کرتے تھے نا آ کر. اسے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ
آدم علیہ السلام اول بیت وضع للناس ہے نا، سب سے پہلا گھر جو بنا ہے پوری دنیا میں وہ بیت اللہ ہے۔ تو جو نوح علیہ السلام ہوں یا ان کے بعد ہوں تو انہوں نے عبادت ادھر ہی کی ہوگی نا، حاجی یا تلبیہ ادھر ہی پکارا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی حج تھا۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام نے بہت اس کو وسیع پیمانے پر کر دیا، یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا کہ وہ بھی تلبیہ پکار رہے ہیں، تو بیت المقدس کدھر گیا؟ گویا یہی تھا پہلا بیت۔ طواف یہی ہوتے رہے ہیں، قبلہ وہ ہوگا، طواف یہی ہوتے رہے حج تو آپ یہاں حج ادھر ہوتا اور وہ ہوگا، یوں کہہ لیں۔ لیکن بعض تو یہ بھی کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ قبلہ بھی اصل میں بیت اللہ ہی تھا، جس سے انہوں نے اور چیزوں میں تبدیلی کر دی تو یہ بھی تبدیلی کر دی، لیکن یہ بڑا بہت علمی بحث ہے، آپ اس کو چھوڑیں۔ لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی تعلق بیت اللہ سے تھا، تبھی تو تلبیہ پکارے، اتنا تو ثابت ہوتا ہے۔ حج کرنے اور کانوں میں انگلیاں ٹھونسی ہوئی ہیں اور تلبیہ پکارتے جا رہے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی فج روحہ میں آ کر عمرہ کا احرام باندھیں گے، تو اشارہ ہے کہ وہ بھی بیت المقدس کا نہیں اب کریں گے، وہ بھی بیت اللہ ہی کو کی پیروی کریں گے، اسی کو اپنا قبلہ مانیں گے اور حج بھی ادھر آ کر کریں گے۔ اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے مرزا احمد قادیانی کے جھوٹے ہونے کی، کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو عیسیٰ بن مریم آئیں گے نا وہ حج کریں گے۔ تو مرزا احمد قادیانی نے حج کیا، نہیں آسان سا ٹوٹ کا ہے، بہت مشکل نہیں، آپ نے 10 منٹ میں اس کو وہ حدیث کو مانتے ہیں، ہاں اس حدیث کو مان مسلم کی ہے۔ وہ مانتے ہیں۔ ہاں طویلات کریں گے نا، تو طویلات آپ نے چلنے نہیں دیں۔ طویل یہ کرتے ہیں کہ وہ روکا ہوا تھا مرزا احمد قادیانی کو، قتل کا فتویٰ دیا ہوا تھا عربیوں نے، اور یہ پٹھانوں نے کہا تھا ادھر آ کر دیکھو کاٹ کر رکھ دیں، تو یہ پھر جا نہیں سکا ادھر حج کرنے۔ پھر اس نے کیا کیا، یہ قادیانی اس کا جواب دیتے ہیں کہ اپنی جگہ حج بدل کروا دیا کسی کو پیسے دے کر۔ تو بھئی وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ عیسیٰ بن مریم آ کر احرام باندھیں گے فج روحہ پر، تو کہاں عیسیٰ بن مریم اور کہاں یہ، سمجھ آ گئی بات؟ اصل میں مسئلہ ادھر غلط ہوا ہے کہ جب اس نے غلو کیا ہے، اپنے آپ کو عالم دین کہتا، ٹھیک ہے چلو ایسا تھا، بڑا ذہین شاطر چلاک، اب تو ہم مکار کہیں گے، بڑا ذہین ترین آدمی، اس کی تحریروں سے پتہ ہے 84 کتابیں لکھی۔ میرا مطلب ہے کہ چلو اس حد تک ہی رہتا تو کام خراب نہ ہوگا، غلو کیا نا۔ اچھا اب آپ نا جب ذوالحلیفہ سے چلے ہیں نا تو 3 قسم کے احرام باندھے ہوئے تھے صحابہ کرام، صرف عمرے کا، حج اور عمرہ دونوں کا، جسے حج تمتع حج قران کہتے ہیں، اور حج تمتع کا، یعنی کہ عمرہ کر کے تو احرام کھول دو، پھر جب 8 ذوالحج آئے تو پھر احرام باندھو، سمجھ آئی بات؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا کٹھا احرام باندھا تھا، آپ نے حج قران کیا، یعنی کہ عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام اتارا نہیں، 8 ذوالحجہ تک آپ نے نا وہ حالت احرام میں رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو قربانی نینا لے کر آیا تو وہ صرف عمرے کا احرام کی نیت کر لی، تو اگر وہ ایسا کرنا چاہتا ہے تو ایسا کر لے، یعنی کہ تینوں ہے نا آپشن کے، حج قران کر لے، حج تمتع کر لے یا عمرہ کر لے۔
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف عمرہ کرو، عمرے کی نیت کر لو کہ عمرہ کر کے احرام کھول دو گے اور بعد میں حج کر لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صرف عمرے کے لیے تلبیہ کہنا چاہے کہے، اگر میں قربانی ساتھ نہ لاتا تو تلبیہ کہتا۔ تو یہ جو حج قران کرتے ہیں نا اس کے لیے قربانی لازم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو جن کے پاس نہیں قربانی جو نہیں لائے قربانی تو وہ جو ہے نا عمرے کی نیت کر لیں۔ اب جو ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ادھر پیش آیا، اصل میں نا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے کسی کو رحمت بنانا ہوتا ہے، رحمت و کرم اور فضل، تو ان کی کوئی ہلکی سی کوتاہی ہوتی ہے اور وہ امت کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ جیسے تیمم کا مہار گم ہوا ہے تو اللہ نے تیمم کی آیات نازل کر دی۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ قافلہ تو چھوٹے لفظ ہے، ان کی بہت بڑا مجمع تھا، جب میں بار بار کہہ رہا ہوں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام صرف کے مقام پر پہنچ جانا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہے کہ وہ نہ انہیں حیضہ ہو گئی، یعنی کہ ان کو مخصوص ایام آ گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے تو فرمایا جس نے عمرے کا نیت کرنا چاہتا ہے وہ صرف عمرے کی نیت کر لے، جائز ایسا۔ تو بعض نے نا اس سے فائدہ اٹھایا اور بعض قاصر رہے، کیونکہ وہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس قربانی کے جانور تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں حائضہ ہو چکی تھی، تو میں رو رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے عائشہ تم رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو نماز کے قابل ہی نہیں رہی، عمرہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا کوئی حرج نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر یہ لکھ دیا، شروع سے ایسا معاملہ چلتا آ رہا ہے، تم بھی دوسری عورتوں ہی کی طرح ہو، تو تم ایسا کرنا حج کرتی رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں عمرہ نصیب کرے، تو تم بیت اللہ کا طواف بعد میں کرنا، یعنی کہ ہے ایسے جب پاک صاف ہو جاؤ تو پھر تم بیت اللہ کا طواف کر لینا، باقی اعمال تم کرو سارے کے سارے حج کے۔ چنانچہ پھر انہوں نے ایسے ہی کیا کہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ آج بھی اگر ایسا معاملہ ہو کسی عورت کو یہ مسئلہ پیش آ جائے تو وہ پھر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی۔ اب تو دوئے کھا لیتے ہیں۔ آج وہی میں کرنے ہی لگا تھا مسئلہ، آپ نے میری وہ منہ کی بات چھین لی۔ اصل میں نا یہ پھر علماء پھر فتویٰ پوچھتے ہیں یہ کہ ہم مانے حیض دوائیاں کھا لیں، وجہ اس کی یہ کہ لاکھ روپیہ لگا کر گئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ پھر اگر 6-7 دن اسی میں بیت جائیں گے مخصوص ہے یہاں پہ، تو وہ پھر بات تو پوری زندگی میں ایک بار چاہتے ہیں، وہ پھر وہ علماء نے تو فتویٰ دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نصیب کر دیا ٹھیک ہے، گنہگار تو نہیں نا ہے، 6-7 دن نکال دے بعد میں سارے معاملات اسی طرح کر لیتے، لیکن بہرحال یہ دوائیاں کھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ وہ اس زمانے میں تو یہ اس قسم کی دوائی نہیں نہ تھی۔ ہاں تو دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے اصل کی طرف چلے جائے تو کوئی بات نہیں، جب شریعت جو اجازت دے رہی ہے گنہگار تو، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اتنے پیسے لگا کر گئے ہیں اور ادھر جا کر ہم بیت اللہ کا طواف نہ کر سکے عورتیں۔ اچھا اب ہوا کیا ہے کہ یہ نا ادھر انہوں نے مسجد عائشہ بنا دیا آپ تنعیم کے مقام پر نا، عبد الرحمٰن بن عوف کو آپ نے کہا تھا آگے آ جائے گی روایت کہ جاؤ اپنی بہن کو لے کر جاؤ ادھر تنعیم سے احرام باندھ کر لے تاکہ وہ بیت اللہ کا طواف کر لے۔ اچھا اب سعودی
حکومت نے ادھر مسجد بنا دی ہے بڑی سی، مسجد عائشہ. اب جس نے بھی دوسرا عمرہ کرنا ہوتا ہے نا وہ جاتا ہے ادھر سے احرام باندھتا ہے آ جاتا ہے. ہمارے علماء نہیں اجازت دیتے، وہ کہتے ہیں وہ مقات ہے ہی نہیں، یعنی کہ درا در دوسرا عمرہ، تیسرا عمرہ، چوتھا عمرہ، روز ہی عمرہ کرتے ہیں، 2.5 گھنٹے میں تو عمرہ ہو جاتا ہے. تو مرد بھی جاتے ہیں. میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا جی ہم تنعیم مقام جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ نے احرام باندھا تھا تو ہم بھی بعد پہ دوسرا عمرہ کر لیں. کہا کہ تمہیں بھی اگر وہ معاملہ پیش آ جائے جو حضرت عائشہ کو پیش آیا تھا وہ تو کر لینا. ہنس رہے تھے. تو اگر نہیں ہے تو وہ ان کا مطلب ہے یہ ہے ہی نہیں. قاری سہیل میر محمدی صاحب دوسرے وہ کہتے ہیں یہ ایک مخصوص اجازت ہے، نہ کہ اب وہ اس کو ہم اپنا معمول بنا دیں. لیکن لوگ تو درا در کرتے ہیں. پھر نہ آپ رات کو نہ آپ نے ایک بات یہ طوا ہے ادھر آپ نے جو ہے نا قیام فرمایا، صبح کی نماز ادا کی، پھر غسل فرمایا. اور ذوالحجہ کی 4 راتیں باقی تھیں، یعنی کہ گویا ذوالقعدہ کی 26 تاریخ ہوئی آپ ذی طوا میں قیام فرمایا. لیکن 14 دن رہتے تھے ابھی حج شروع ہو یا عید. تو جب آپ مکہ میں داخل ہونے لگے ہیں تو آپ نے غسل فرمایا. اب ادھر بھی ایک علمی بحث ہے کہ جب بھی کوئی مکہ جائے داخلے سے پہلے غسل کرے. یہ سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے کیا ہے. جو کہتے ہیں کہ لازمی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جب مکہ فتح ہوا تھا تو آپ داخل تو ہو گئے تھے بیت اللہ میں، جب مکہ میں وہ غسل نہیں کیا تھا. غسل تو آپ نے نہ کیا تھا. تو اس لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے کہ مکہ میں جب داخل ہو تو بہتر ہے غسل کر لیں. تو یہ حج کے موقع پہ یہ بات تو پھر ثابت ہوتی ہے. حج کے موقع میں کبھی تو یہ ہے، بلکہ میں نے آپ کو بتایا جب آپ نے احرام پہننا ہے اس سے پہلے غسل کرنا سنت ہے نا، آپ اس طرح کر لیں. مکہ میں تو ظاہر بات ہے پھر عام پہلے تو مکہ میں تو تو لازمی لیکن جانا اس کے بعد بھی تو غسل کر سکتے ہیں نا. بڑا اللہ آپ کا یہ روایت ہے جامعہ ترمذی کی کہ جب آپ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے غسل فرمایا. تو ٹھیک ہے کر لینا چاہیے. کون سا اتنا سخت مسئلہ، غسل ہی کرنا ہے. ہاں کیونکہ بیمار شمار ہے تو سنت ہے. نہیں آج کل تو ایسے معاملات نہیں ہو سکتا نا. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تھے ادھر مقام انہوں نے کر لیا غسل. اب تو وہ گاڑیوں میں جاتے ہیں ادھر جدہ سے سیدھا مکے. وہ تو ادھر وہ مکے اس میں یہ ہے نا ہوٹل کہ میں اتار دیتے ہیں. اپنے رہائش سے غسل کر لیں گے نا جہاں سے اچھا نکلنے سے اچھا پہلے. مکے میں داخل خانہ مکہ کعبہ میں داخل غسل چاہے جہاں مرضی کریں. آپ نے غسل کیا اور پتا ہو کہ میں تر و تازہ غسل کیا پھر مکے میں داخل. یہ تو نہیں کہ مکے کے قریب جا کر آپ غسل کر کے پھر داخل ہوں، ایسا تو نہیں ہے. پھر تو بڑے حمام بنے ہو. مکے میں تو داخل ہو گئے نا. اگر مکے میں داخل مکے ہو میں گئے داخل ہونے سے پہلے غسل کر لیں. جدہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ ادھر اپنی رہائش گاہ جدھر بھی ہے ادھر غسل کریں. ادھر رہائش گاہ تو نہیں ہوتی نا. ادھر سے لوگ آتے ہیں جمعہ پڑھنے بیت اللہ میں، دور دور سے. ادھر رہائش تو نہیں ہے نا. رہائش نہیں ہے لیکن اس میں جب غسل جو کر لیا تو وہ شمار ہو جائے گا نا مکے میں داخلے کا. لیکن فرض کیا نہیں کرتا، سنت ہے. میں نے اپنی دلیل دی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے غسل تو نہیں کیا. یعنی حج کے موقع کی بات ہوتی ہے. آج کے کر لینا کہ جہاں موقع ملے رہائش سے نکلا ہے. اور مکے میں وہ تو رہائش تو مکے میں ہوگی نا. ادھر سے وہ ایئرپورٹ ان کے لیے معاملہ لگ گیا. یہ بات ٹھیک ہے، اب میں سمجھا ہوں آپ کو. ادھر سے ایئرپورٹ سے بس میں بیٹھ کے نہیں ہم نہیں، چلے وہ اب گئے. میں آپ کی بات سمجھا ہوں کہ بھی ایک ہے بیت اللہ میں داخلہ، ایک ہے بیت اللہ میں داخلہ اور ایک ہے مکہ میں داخلہ. بہرحال ادھر آ رہا ہے کہ آپ نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے جو ہے نا وہ غسل فرمایا. ٹھیک ہو گیا بات. اور اب ابن عمر بھی ایسے ہی کرتے.
وہ ذی طوا میں رات گزارتے اور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے وہ غسل کرتے. تو پھر آپ صبح کے وقت نہ داخل ہوئے، یعنی کہ صبح کے وقت مکہ میں داخل ہوئے. سوال کرتے ہیں کہ صبح کے وقت آپ کیوں داخل ہوئے مکہ میں؟ تاکہ لوگ آپ کو دیکھ لیں اور آپ کا اپنے لیے اسوہ حسنہ بنائیں اور پہچان لیں کہ یہ چیز سنت ہے اور یہ چیز سنت نہیں. اب یہ آپ پہنچ گئے ہیں جی بیت اللہ کے قریب، اور پھر آپ نے نا وضو کیا ہے، پھر بیت اللہ کا طواف کیا. تو وضو کرنا کیا شرط ہے طواف کے لیے؟ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے نماز کی طرح کہا ہے نا. تو بیت اللہ میں طواف سے پہلے وضو کر لے یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر وہ وضو نہیں ہے، راستہ ٹوٹ جاتا ہے درمیان میں، 4 پھیرے لگائے ہیں 3، تو یہ نہیں ہے کہ پھر وضو کرنے چلا جائے، وہ اپنے طواف کو جاری رکھے. تو کیا مسئلہ ثابت ہوا کہ وضو ابتدا میں کر لے، اور اگر قائم رہتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں رہتا تو اپنا طواف جاری رکھے. پھر آپ نا باب السلام، اب انہوں نے بڑا سا نا وہ دروازہ بنا دیا ہوا ہے جس میں سے آپ داخل ہوئے تھے نا، وہ اسے اب باب السلام کہتے ہیں. جب آپ مدینہ سے مکہ آئے نا حجۃ الوداع، تو اس دروازے سے داخل ہوئے. تو جن لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا شوق ہوتا ہے نا، تو وہ تو اہتمام کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی باب السلام ہی سے داخل ہوں. لیکن یہ چاروں طرف سے لوگ آئے ہیں، بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں، صحابہ دوسری طرف سے ہی آئے ہیں نا. تو جہاں سے بھی داخل ہو جائے تو ٹھیک ہے. آج کل نا باب بنی شیبہ کہتے ہیں اسے، باب بنی شیبہ، اس کے آگے باب السلام. یہاں تک کہ آپ آگے بڑھے اور آپ نے نا بیت اللہ کو دیکھ کر نا ہاتھ اٹھائے ہیں. سب سے پہلے بیت اللہ کو دیکھ کر آپ نے ہاتھ اٹھائے، تکبیر کی، اور یہ دعا فرماتے تھے، یعنی کہ اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھ ہی سے سلامتی ملتی ہے، اور اے ہمارے رب ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا، اور اے اللہ اس گھر کی عزت میں مزید اضافہ فرما دے، عظمت میں، اور اس شخص کو بھی عزت دے دے جو اس گھر کا عمرہ یا حج کرے. ہمارے یہاں ویسے کرتے ہیں تو رام حج کہتے نہیں، یہ حج کر کے ہے، عمرہ کر کے ہے. بہرحال یہ آپ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی عزت میں اضافہ فرما دے جو حج یا عمرہ کرے، اور بیت اللہ میں بھی. پھر آپ نے نا پہلے حجر اسود کا قصد کیا، آپ گئے ہیں اور حجر اسود پر نا آپ نے اپنے ہونٹ مبارک رکھ دیے، اور پھر آپ نے رونا شروع کر دیا، بہت روئے. آپ نے ایسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی وہ بھی رو رہے. تو آپ نے فرمایا عمر یہاں جو ہے نا آنسو بہتے ہیں، یعنی کہ خود بخود آ جاتے ہیں. کہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آ گیا تھا، ایک وقت تھا مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. کافر ایک وقت آیا بیت اللہ فتح ہوا، اور ایک وقت ہے یہ ہے کہ میں میری قیادت میں لوگ حج کر. اب استلام کا ہے یہ نا، میں 6 کے 6 طریقے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہے نا حجر اسود، اصل میں یہ نا میں عمرے تک ہی چلوں گا، یعنی کہ چلے عمرہ مکمل کر لیں، کیا خیال ہے درمیان، یعنی کہ یہ آ جائے گا ادھر تک. اچھا چلے ادھر ہی پھر کر لیتے ہیں. کیا ہوا ٹائم؟ 7 پونا گھنٹہ ہو گیا بیان کرتے. اچھا چلیے، بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت اللہ میں داخلہ، تو پھر ہم انشاءاللہ کل ادھر ہی سے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.